شکر میں کتنے اعضائے سجدہ لگنے چاہیے؟ تو جیسے کہ ویسے تو یہ ہے کہ عام جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، جن پر سجدہ صحیح ہے وہ سب اعضاء لگیں، سب سے بہتر ہے۔ البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جب ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پیشانی بھی لگائی، صرف رخسار سے بھی کام چل جاتا ہے کہ صرف ہم نے گال کو ہتھیلی پر رکھ دیا۔ لیکن کیا پیشانی کے علاوہ دیگر جو اعضائے سجدہ ہیں وہ بھی سب کے سب سجدے میں رکھنے ویسے ہی ضروری ہیں؟ اس سے کم سے بھی کام چل جاتا ہے؟ آقا خوئی جن کی تقلید آج بھی پہ بھی ہوتی ہے اور لوگ ان کی تقلید پر برقرار ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ ساتوں اعضاء احتیاط واجبی ہے۔ یہاں پر احتیاط واجب سے مراد یعنی حرام والا مسئلہ نہیں، یعنی سجدہ شکر صحیح نہیں ہوگا اگر ساتوں اعضائے سجدہ زمین پہ نہ رکھے جائیں۔ تو ان کے نزدیک تو ساتوں اعضاء ہی رکھنا ہے۔ البتہ امام خمینی اور آغا سیستانی کے فتوے میں صرف پیشانی کا زمین پر رکھنا یا اس کسی چیز پر رکھنا کافی ہے، باقی اعضائے سجدہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی رکھ لیں تو بہت بہتر ہے، ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ احتیاط سے قریب ہے، لیکن اگر صرف پیشانی بھی رکھ دیں تو کافی۔ اچھا، یہی والا مسئلہ آغا سیستانی کا سجدہ تلاوت میں بھی ایک سہولت ہے۔ سجدہ تلاوت کے اندر بھی مثلا آپ نے قرآن پڑھ رہی ہیں، اس میں واجب سجدہ آیا، تو واجب سجدہ آنے کے بعد آپ پورے ساتوں اعضاء، عام طور پہ لوگ مجالس وغیرہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر تلاوت قرآن کے لیے قرآن دیا جاتا ہے، وہاں کوئی آیت سجدہ آپ نے پڑھ دی، اب وہاں اکثر جگہ بھی کم ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کہاں سجدہ، ویسے تو وہیں پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کا جو حاشیہ ہے، وہ جو کاغذ ہے، اگر وہ کاغذ آپ کو اطمینان ہے، کیونکہ قرآن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو عمومی کاغذ ہوتا ہے تو اس کے جن مراجع کے نزدیک کاغذ کے اوپر سجدہ صحیح ہے تو وہ وہاں اس کے اوپر بھی سجدہ صرف پیشانی اس کے اوپر لگا دیں تو بھی کافی ہے، کیونکہ صرف پیشانی کا رکھنا جو ہے وہ کافی ہے کسی ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہو۔ باقی 6 اعضائے سجدہ جو ہیں وہ لگانا زمین سے وہ ضروری نہیں ہے سجدہ تلاوت میں، یعنی قرآن کے تو یہی سجدہ شکر والا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اس مسئلے سے کہ سجدہ شکر کے لیے پھر جانماز وغیرہ کی جو ہم نے شرط لگائی وہ بھی اتنی ضروری نہیں رہے گی، ویسے تو زیادہ بہتر ہی کیونکہ ساتوں اعضاء لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی جیسے سجدہ بھی کسی جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ اٹھا کے سجدہ شکر کی نیت سے اس کو اپنی پیشانی کے اوپر لگا لیں اور سجدہ شکر کی نیت سے انجام دے لیں۔ تو عام طور پر اگر آپ کی سائڈ ٹیبل پہ بھی بیڈ پہ بھی کہیں سجدہ ٹائپ کی چیز کوئی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے سجدہ کرنے کا، تو پورے کیونکہ اعضاء لگانے ضروری نہیں، صرف پیشانی کافی ہے، تو وہ مراجع کے جو کہ اس کی اجازت دیتے ہیں ان کے مقلدین آرام سے اس کو بھی سر پہ لگا کر اور سجدہ شکر کا ثواب لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسانی تھی سجدہ شکر کے اندر کہ اس طرح سے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے جیسے لکڑی کے اوپر سجدہ جو ہے جائز ہے، آپ بیٹھی ہوئی لکڑی کی مثلا میز ہے، ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، سبزی وغیرہ کاٹ رہی ہیں مثلا، تو آپ چاہیں کوئی نعمت خدا یاد آئی، خود نعمت خدا سامنے ہی پڑی ہوئی ہیں، چاہے آپ کو بینگن پسند نہ بھی ہوں اگر، تب بھی بہرحال اللہ کی نعمت تو ہے، تو اسی میز کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹکا کر آپ سجدہ شکر بھی انجام دے سکتی ہیں، کیونکہ نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، نہ کوئی طہارت کی شرط ہے، یعنی اس میں جتنی آسانی شریعت نے مہیا کر سکتی ہے سجدہ شکر کے سلسلے میں مہیا کی ہوئی ہے۔ تو سجدہ اس کے لیے سجدہ شکر کے لیے سجدہ کا وغیرہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جیسے آغا خوئی کہتے تھے کہ سجدہ شکر کے لیے جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے، یعنی جس پر بھی سجدہ کیا جائے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر بھی، یعنی عام طور پر نماز میں جن چیزوں کے اوپر سجدہ صحیح ہے اس میں سجدہ شکر بھی صحیح ہے۔ امام خمینی بس ایک چیز اور کہتے تھے کہ معقول اور ملبوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف 2 شرطیں لگاتے تھے سجدہ شکر کے سجدے کے صحیح ہونے کے لیے۔ کہتے تھے ایک تو کھانے والی کوئی چیز نہ ہو، مثلا ایسا نہ ہو سبزیاں یا پھل سیب رکھا ہوا ہے آپ نے کہا چلیں اس پہ سجدہ کر لیں، معقول یعنی کھانے والی چیز پر نہ ہو، اور ملبوس نہ ہو۔ ملبوس سے مراد یعنی کہ مثلا بیڈ پہ تکیے کے اوپر اس طرح سے ان کے اوپر سجدہ نہ صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو آغا سیستانی کہتے ہیں جس پر سجدہ صحیح ہو، بس کوئی سی بھی چیز ایسی جو جس پر سجدہ صحیح ہو اس پر سجدہ شکر کے لیے پیشانی ٹکانا کافی۔ البتہ صرف معلومات کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مراجع تبدیل ہوتے رہتے ہیں بعض اوقات، اور کوئی نیا مرجع آئے تو آپ کے لیے کوئی ایسی زیادہ پریشانی کی بات نہ رہے۔ اور ابھی جو آپ نے کچھ بزرگوں کا طریقہ کار سنا تھا
وہ آیت اللہ گل پائگانی کا نظریہ تھا. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز کے اوپر سجدہ شکر صحیح، چاہے وہ کھانے والی ہو، چاہے وہ پہننے والی ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ تکیہ ہو، چاہے بستر ہو، گدا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں پہ بھی آپ پیشانی جو لگا دیں سجدہ شکر صحیح. البتہ آغا سیستانی وغیرہ تو یہ کہتے ہیں جیسے، اور آغا کوئی بھی، کہ اس چیز کو صحیح ہونا چاہیے جس پہ پیشانی ٹکائیں، جس پہ سجدہ صحیح. یا امام خمینی کہتے تھے صرف کھانے والی اور پہننے والی نہ ہو، باقی ہر چیز کے اوپر سجدہ شکر صحیح. تو بس یہ والی دماغ میں رہے تاکہ آئندہ کبھی کوئی مرجع تبدیل ہو اور وہ اجازت دے رہا ہو اور آپ کسی کو کرتے دیکھیں تو فوراً اعتراض نہ کر دیں کہ اس نے ایک کام غلط کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہو کہ جس میں یہ چیز جائز ہو.